انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی سپریم پاور ہو جس کو چیلنج نہ کیا جا سکے، وہ اس کی بیکنگ پر ہو. جس معاشرے سے آج پاکستان گزر رہا ہے، اس میں ہم کس کو ہیرو کہیں گے؟ تو مختلف قومیں ہیں، ان کے اپنے اپنے ہیروز ہیں. اس کی اتھینٹیکیشن کہاں سے ملے گی کہ جن کو ہم ہیروز سمجھتے ہیں وہ واقعی میں پازیٹیو پاتھ پہ چل رہے تھے؟ اوتھینٹیکیشن ان کے کام سے، ان کے کنٹریبیوشن سے ہوتی ہے کہ انہوں نے ملک اور قوم کے لیے کنٹریبیوٹ کیا کیا. ویسٹ جو ہے، چونکہ وہاں پالیٹکس سیٹل ڈاؤن ہو چکی ہے، ادارے کھڑے ہوئے ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ جو لارجر دین لائف کانسیپٹ ہے ہیروز کا، وہ شاید اب ایگزسٹ نہیں کرتا. تو وہاں پہ اب وہ لوگ جو لوگوں کو خوش کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے ہیروز ہیں، چاہے وہ فٹ بالرز ہوں، چاہے کمیڈینز ہوں، چاہے فلم میکرز ہوں یا ایکٹرز ہوں. تو اس لیول کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جنہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ ایک میچ کے دوران ہیرو بنتے ہوں وہ لوگ 5-6 سال کے لیے یا اسکرین کے اوپر، تو اب ان کو جو فالو کرتے ہیں ہمارے ہاں بھی ایک لیول پہ وہ لوگ جو انٹرنیشنل اسٹریم سے جڑے ہوئے ہیں، بیکاز وہ شاید ایسے اسکولوں میں جاتے ہیں جو کنیکٹڈ ہیں، ان کے پاس ایسی مشینز ہیں کہ وہ دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں. تو ان کے ہیروز بھی جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ بات چیت میں، اب ہماری نئی نسل ہے، ہمارے جو بچے ہیں، تو وہ وہاں پہ ایک تو وہ کانسیپٹ ہے. اور پھر ابھی جب ریسنٹلی نیلسن منڈیلا کا انتقال ہوا ہے، وہ ہمارے ہیرو ہیں یا نہیں ہیں؟ سوشل میڈیا کے اوپر ایک عجیب و غریب جو ہے تعریفی پل بندھے ہوئے ہیں. انہوں نے ہو سکتا ہے نیلسن منڈیلا کو نہ پڑھا ہو. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ دوسروں کے ہیروز کو پرسیو کرنا اپنے ہیروز کے طور پہ، اس کی جسٹیفیکیشن بنتی ہے ہمارے جیسے معاشرے کے لیے، ہمارے جیسے ینگ یوتھ کے اوپر جو کل کو اس ملک کو چلانے والے ہوں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ہم ان کو ہیرو مان رہے ہیں، بلکہ یہ تو خوشی کا مقام ہے کم از کم میرے لیے کہ ہم کھلے دل سے غیروں کی خوبیوں کو بھی اپریشیٹ کرنے لگے ہیں. یہ تو ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی صفت ہے انسان کی کہ اپنے دشمن کی خوبی کو بھی بڑے کھلے دل سے تسلیم کر لے، اس کو اپریشیٹ کرے. یہ جو آپ نے کہا کہ وہاں جو وقتی طور پہ خوش کر رہے ہیں قوموں کو، ان کو ہیرو، وہ ہیرو نہیں بلکہ ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. مطلب وہ انٹرٹینرز ہیں، جی، کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں کہ تھکے ہوئے ذہن کو وہ سودنگ اس کی کر دیتے ہیں، ذہن کی، انہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ہیروز نہیں ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 20-25 سال میں کتنے لوگ بڑے ہائیلی پریزڈ اور ہائیلی اپریشیٹ کیے جاتے تھے، لیکن اب ان کو کوئی یاد بھی نہیں رکھے ہوئے. ہیروز اور ہیں، یہ جو وقتی طور پر انٹرٹین کرنے والے لوگ ہیں وہ اور ہیں. ہمارے یہاں تھوڑا سا آپ ٹائم الاؤ کیجئے، چینج آئے گی. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ہم باریکی سے دیکھیں تو مسلسل ایک چینج آ رہی ہے، ہم اس سمت میں جا رہے ہیں، گرچہ اس کا ہم احساس نہیں کر پاتے، اس کا ادراک نہیں ہو پاتا ہمیں، کیونکہ ہماری نظر وہاں ہے جنہوں نے کئی سو سال کا سفر طے کر کے ایک مقام پر آئے ہیں. تو ہم ان کو جب دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کب ٹھیک ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے، ہمارا سفر جاری ہے اور یہ تبدیلی آئے گی اور ہم بہتری کی طرف جائیں گے ضرور. اس سے جڑے ہوئے سوال میرے ذہن میں اور ہیں، لیکن ایک سوال جو ہے ہم لیتے ہیں. آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام. Actually our Islamic nation is Islamic history is rich of heroes, but now our nation is more need for heroes. So what's the problems or like why these heroes are not appearing in our time, which is really need for them, and our nation is falling in apart. So the reasons which we have to follow to find like
this kind of heroes in our nation. Ali is a Syrian student studying. سوال وہی ہے کہ اگر فرض کیا ہماری ہسٹری جو ہے اس میں اتنے ہیروز ہیں وہ اب کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ اب جو ہے پیچھے دیکھ کے ان ہیروز کو پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب میں نے پہلے ایک سوال میں دیا تھا کہ یہ جو ہیروز جن کو آج ہم کہتے ہیں کہ جیسے our brother from Syria said that our history is quite rich as far as heroes are concerned. وہ ہیروز اپنی زندگی کے بہت عرصے کے بعد ہیرو بنے ہیں ہمارے لیے. ان کو ہم نے اپریشیٹ بڑی دیر کے بعد کیا ہے. That's interesting. یعنی جس وقت اپنے وقت میں رہ رہے تھے جی اس وقت ہیروز نہیں تھے. جی وہ لوگ جو آج اچھے کام کر رہے ہیں وہ کل کے ہیرو ہیں ہمارے. وہ جیسے میں نے کہا تھا کہ وقت کی چھلنی میں سے گزرتے ہیں پھر کہیں جا کے وہ ہیرو کا مقام پاتے ہیں. اس کا فیصلہ فوری نہیں ہوتا. یعنی کہ ہمیں یہ پھر سوچ لینا چاہیے، مان لینا چاہیے کہ لیونگ ہیروز نہیں ہو سکتے. وہ تمام لوگ جو اپنی جنرلی نہیں ہوتے. میں نے تو آپ کو مثال دی کہ وہ جو آج بہت عظیم نام ہیں ہمارے ہیرو ہیں وہ تو جو آج کام اچھا کریں گے کل ان کا نام ہسٹری میں اسی طرح چل جائے گا جیسے پہلے لوگوں کا. تو مجھے پھر آپ انویسٹیگیٹ کہنے پہ جس طرح وہ ہسٹورین ہیں بڑے مشہور ٹوائن بی، انہوں نے کہا تھا کہ ہر معاشرے کے اندر ایک کریٹو مائنورٹی ہوتی ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنے پیٹ کے لیے زندہ ہوتے ہیں، اپنی روزی کے لیے، لیکن وہ کریٹو مائنورٹی جو ہے وہ اپنے لیے تو کام کر ہی رہی ہوتی لیکن بائی نیچر وہ ایکچولی دوسروں کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. اور اگر کریٹو مائنورٹیز جو ہیں وہ بھی لارجر میجورٹی کی طرح ہو جائیں تو پھر معاشرے جو ہیں وہ ڈیگریڈیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو پھر اگر فرض کیا دیکھا جائے جو تمام استاد ہیں، جو سارے ڈاکٹرز ہیں، مطلب وہ پیشہ اپنا کم جو ہے اس میں پریکٹس کر رہے ہیں لیکن وہ فائدہ کسی اور کو پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو پھر جو پاکستان ہے آج کا، اس میں تو جس طرف ہم جا رہے ہیں شاہ صاحب، تعلیم جو ہے وہ نان ایگزسٹنٹ ہے. جو چیز ہم پڑھانا چاہ رہے ہیں اپنے بچوں کو وہ انتہائی لمیٹڈ ہے. آئی ٹی جو ہے پڑھائی جا رہی ہے، MBA کر رہے ہیں لوگ. وہ مضامین جو معاشروں کو اسٹرانگ کرتے ہیں ان کی ویلیو نہیں رہی. تو پھر تو وہ اقبال کا جو شعر ہے طاؤس و رباب تو ابھی آخر نہیں آیا، ہم نے تو اس سے پہلے خود ہی جو ہے اجتماعی، شاید میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا سخت ہو جائے گا، خودکشی کر رہے ہیں. جو لوگ دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوتا ہے، یہی بڑے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جن میں سے ہیرو بنتے ہیں. تو انہوں نے سوال کیا تھا ابھی ہمارے دوست نے، وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ ہم لوگ جس طرف کو اب ہماری سوچ چل پڑی ہے کہ ہمارے عمل بھی اسی ڈائریکشن میں ہو جائیں گے، ہمارے ایکشنز بھی اسی ڈائریکشن میں ہوں گے کہ ہم ایک بار پھر کسی ایسے ارینجمنٹ میں داخل ہو جائیں جہاں ہم اپنی اینٹیٹی کو گنوائے بغیر ایک مسلمان امہ کا روپ دھار جائیں، ایک گریٹر اسلامک امپائر بنے ہوئے ہوں، اور اسی امپائر کے اندر، اسی اسلامک اسٹیٹ کے اندر ہماری اپنی اینٹیٹی ہو. پاکستان بحیثیت پاکستان کے، دوسرے ممالک بحیثیت دوسرے ممالک کے اس میں قائم ہوں، یٹ ایک وہ جو سپر اسلامک اسٹیٹ ہے اس کا ہم حصہ ہو جائیں. To connect with their past, which was based on knowledge, which was based on, science and technology, which is based on their desire to progress. اور اس کو سارے کو پاسٹ کو لے کے وہ اپنا فیوچر جو ہے وہ خود بخود ٹھیک کرنے لگیں گے.
पास्ट को लेके शायद नहीं, लेकिन पास्ट से सबक हासिल करके, सीख के। हमारे पास शायद 2-3 क्वेश्चंस हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली ऐसा क्यों होता है कि जिन्होंने इंसानियत के लिए काम किया होता है, हमारे हीरोज़ या नॉन पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं, उनको जाने के बाद पहचानते हैं हम लोग। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम हीरोज़ को स्टडी करके, हिस्ट्री को स्टडी करके उनको पहचानते हैं, जानते हैं। एक ही पर्सन के ख़िलाफ़ अगेंस्ट भी लिखा जाता है और उसके हक़ में भी लिखा जाता है। तो एक आम जो सीखने वाला है, जो न्यू जनरेशन है, वो पढ़ के सीखेगी, तो वो कंफ्यूज होकर रह जाती है कि हम किसको फॉलो करें, मतलब वो हिस्ट्री को किस तरह कि ये ठीक है, ये सही है, तो वो किस तरह, वो तो कंफ्यूज होकर रहेगी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, और एक सवाल हमारा इस तरफ भी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसा कि मैं पर्सनली देख रहा हूँ कि अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद हमने कोई एक ऐसा हीरो पैदा नहीं किया कि जिसको, मेरी ये ज़ाती राय है कि जिसको हम हीरो कह सकें। क्या हमें हीरो पैदा करने के लिए उस वक्त तक वेट करना होगा कि हम पढ़े लिखे होंगे फिर एक हीरो पैदा करेंगे, या हमें बीइंग अ नेशन एक हीरो बनना पड़ेगा? क्या ख्याल है इसके बारे में? बहुत सारे लोग तो ये सवाल सुनकर नाराज़ हो जाएंगे अगर उनको पता लगा कि इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं यहाँ पे, जो बहुत सारा मतलब एक ट्रक लोड ऑफ हीरोज फिर रहे हैं सड़कों के ऊपर। लेकिन जो पहला सवाल है, मेरा ख्याल उसको हमने थोड़ा सा कवर किया, लेकिन अगर आप दोबारा से इसको जो है एम्फसाइज कर दें कि जो दोनों ओपिनियंस हैं, उनका ख्याल है कि बच्चे जो हैं जो पढ़ेंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि वक्त की छलनी में से छनते हैं लोग। ये वक्त है जो फैसला करता है कि किसने कौम के लिए कुछ किया और किसने सिर्फ अपने आप अपना ढंडोरा पीटा। वो छलनी कैसी है? यही है कि जब उसके बारे में फॉर एंड अगेंस्ट दोनों तरह की ओपिनियंस आती हैं सामने, हर आदमी उस पर अपने व्यूज देता है, तो रफ्ता रफ्ता ये चीज क्लियर होने लगती है कि जिस शख्स के बारे में इजहार ख्याल किया जा रहा है वो दर हकीकत क्या था। जब दोनों पहलू आपके सामने आएंगे, दोनों ही राय हमारे सामने आएंगी और दोनों पहलुओं को हम गौर करेंगे, तो ही हम किसी सही नतीजे पे पहुंच सकते हैं। तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखकर जो भी हम राय कायम करेंगे वो नाइंसाफी पे मबनी होगी, लेकिन दोनों तस्वीर के दोनों रुख देख के, बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन देखकर जब आप फैसला करते हैं, वो ज्यादा बैलेंस्ड फैसला होता है। तो ये राय का फॉर एंड अगेंस्ट आना ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बदनिस्बत इसके कि एक ही साइड हमारे सामने आती रहे तो हम सही फैसला ही नहीं कर पाते, तो प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाएंगे एक तरह से। जो दूसरा सवाल था कि क्या मतलब इंतजार करें जब तक ये पूरी कौम जो है पढ़ लिख ना जाए? नहीं, लेकिन देखिए ये इंतजार की बात नहीं है, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो हर कौम में जारी रहता है, हर मुल्क में जारी रहता है। लोग अपने अपने वक्त पे कौमी जिंदगी में दाखिल होते हैं, अपना रोल अदा करते हैं और चले जाते हैं, और रफ्ता रफ्ता उनके किए हुए काम सतह पर आने लगते हैं। उसके नताइज, उसके असरात मुआशरे पर, मुल्क पर, सोसाइटी पे जो मरतब होते हैं, वो फैसला करते हैं कि कौन आदमी सही काम कर गया, कौन आदमी गलत कर गया। तो जब ये वक्त फैसला करता है तो फिर कुछ लोग हीरो के मकाम से उतरकर आम आदमी की सफ में शामिल हो जाते हैं, और कुछ लोग एक आम आदमी की सफ से निकलते हैं, अपने काम के बिरते पर वो हीरो का दर्जा इख्तियार कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी खास टाइम, घड़ी या जमाने में एक आदमी को कौम सामने लाके खड़ी करे कि ये हीरो के लिए अब कोशिश करेगा, हीरो बनने के लिए। ऐसा नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मामलात चलते रहते हैं, वाकयात जन्म लेते रहते हैं,
اور ہر آدمی اپنا رول ادا کرتا رہتا ہے. وہ کتنا افیکٹو ہوا, کتنی کسی معاشرے کے لیے اس نے بہتر کام کیا, کتنی آؤٹ اسٹینڈنگ اس کی خدمات تھیں اور سیلف لیس تھیں, پھر وہ وقت اس کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ ہیرو جنم لیتے ہیں. اگر ہم اپنے دیکھنے والوں کو مثال دینا چاہیں تو کیا عبدالستار ایدھی جو ہیں وہ ایک ہیرو کے طور پہ کنسیڈر ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے جو اس طرح کا لیول, اور اگر فرض کیا بعض لوگوں کو دیکھ کے اس طرح کا کام اور کرنا چاہیں, اس طرح کی ایمبولینس سروس, اس طرح کی ہیومینیٹیرین کام, تو اس کا مطلب ہیروز تو موجود ہیں, ان کے اوپر جو ہے اوپینین چاہے کوئی ہو, ہیروز تو بن رہے ہیں. جی یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے جو جاری رہتا ہے اور زندہ ہیں سارے. اب عمران خان کا جو کرکٹ کا اس کا زندگی کا حصہ ہے, جو کرکٹ اس نے کھیلی ہے, ابھی کل ہی ایک صاحب کہہ رہے تھے, اور وہ کرکٹ کے خاصے نہ صرف شائق ہیں بلکہ کرکٹ کھیلتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اس کو. تو انہوں نے یہ کہا کہ میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ کرکٹ کی حد تک عمران خان جیسا ویژن کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن اب عمران خان کو کرکٹ سے ریٹائر ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, تو اب لوگ اس کے بارے میں یہ ویوز دیتے ہیں کہ کرکٹ میں اس جیسا ویژن کسی کے پاس نہیں ہے. عبدالستار ایدھی کو ایک وقت گزر گیا, ایک زمانہ گزر گیا ہے اس میں کام کرتے کرتے, اب آ کے وہ ایکنالج ہونے لگا. تو پھر وہ جو آپ ماڈل کہہ رہے تھے کہ اس طرح تو پھر اس کی اپلیکیبلٹی بن جاتی ہے کہ فرض کے عمران جو ہیں بیکاز 92 کے بعد کرکٹ نہیں کھیلے, تو ان کا جو کرکٹنگ پیریڈ ہے دیٹ از اوور, اور اس کی بیسس کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو ایک طرح وہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ جس طرح ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مرنے کے بعد ایٹ لیسٹ جو گیم ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, وہ چیپٹر بند ہو گیا, ان کی سیاست جو ہے وہ اور نیا چیپٹر ہے, ان کا ہاسپٹل کا بننا وہ بن گیا. اس طرح سے وہ ایک اور جو چیز شاہ صاحب مجھے اپنے ملک کے اندر لگتا ہے, عورتیں ہیروز ہو سکتی ہیں ہمارے جیسے پاکستانی معاشرے میں؟ یقینی طور پر اگر خواتین کو موقع دیا جائے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی موقع دیا جائے, کیونکہ اس میں تھوڑے سے ابھی ہم اتنی خوش دلی اور اتنے بڑے دل کے ساتھ خواتین کو موقع نہیں دیتے ہیں. ابھی ہم زیادہ پروٹیکٹیو ہیں خواتین کے لیے, ضرورت سے زیادہ خاصے پروٹیکٹیو ہیں. جب ان کو ہم مواقع فراہم کرتے ہیں, اب دیکھیے تعلیم کے دروازے آپ نے بچیوں پہ کھولے ہیں, اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لڑکوں سے کس طرح سبقت لے گئی ہیں. تو اسی طرح جو جو ان پر دروازے کھلتے چلے جائیں گے تو یہ اچھے کام کر کے. جیسے آپ نے بات کی کہ اگر مواقع دی جائیں تو اگر فرض کیا ہم یہ مان لیں کہ وہ 52% نہیں ہے 50% ہی ہیں, تو پھر آدھی جو قوم ہے وہ تو انتظار میں ہے کہ اس کا جو فل پوٹینشل ہے اس کو استعمال کرنے کی جو دوسری 50% ہے آدھی آبادی ہے وہ ایگری کرے, ذہنی طور پہ ان کو شامل کرے اس قومی دھارے میں. انتظار میں ہے کہنا شاید بہت زیادہ سخت ہو جائے, اپروپریٹ نہ ہو. اگر ہم یہ دیکھیں 1947 میں عورتوں کو مواقع کیا حاصل تھے, 1970 میں کیا تھے, 90 میں کیا تھے, اور آج کیا ہے, تو ایک اس میں گراف گریجولی اوپر جاتا دکھائی دیتا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ دروازے کھل رہے ہیں ان پر, اور خواتین کسی سے کم نہیں ہیں. ان کو موقع اگر ملے تو یہ یقینی طور پر قومی ہیرو بنیں گے. یہ لوگ پازیٹیو اپروچ لے کے چلنا بہت اچھی بات ہوتی ہے, لیکن ہم شاید اس وقت زیادہ پازیٹیو ہو کے چل رہے ہیں, زیادہ پازیٹیو اپروچ لے کے ہم سوچ رہے ہیں, اپنے ارد گرد کو دیکھ رہے ہیں. اچھا, جب تک آئیڈیالوجی کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ آئیڈیالوجی کے لیے ہم اپنے ریلیجن کو لے آتے ہیں, اپنے ریلیجیس ہیروز کو لے آتے ہیں, اور جب ایکسیپٹنس کی بات ہوتی ہے تو ہم مینٹلی طور پر ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو کلچر ہم لوگوں نے خود سے اپنا چینج کرنا شروع کر دیا ہے, ایک تو ہم نے اپنا کلچر چینج کر دیا,
دوسرا ہم نے اپنی اسکولنگ چینج کر دی ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں اسکولوں کے باہر یا چھوٹے چھوٹے اسٹورز کے باہر چھوٹی چھوٹی بکس ملتی تھیں اسلامک ہیروز کے بارے میں, یا اسی طرح کے ریلیجیس بکس جو ہوتی تھیں. جب ہم نے اپنا کلچر چینج کیا, ہم نے اپنی اسکولنگ چینج کی, تو وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے. ہماری جو نیو جنریشن جو آ رہی ہے اس کے لیے جو کامکس ہیروز جو ہیں وہ زیادہ پریفریبل ہو گئے ہیں, اور ان چیزوں کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں, اس سب کے اندر ہم لوگوں کی اپنی کوتاہی ہے. اس کے باوجود ہم پازیٹیو اپروچ لے کے چل سکتے ہیں, یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم آگے جا کے دوبارہ سے یونائٹ ہو جائیں گے, یا ہم کوئی نیا ہیرو ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنی قوم کے اندر. انسانی زندگی میں کہیں ثبات نہیں ہے, ٹھہری ہوئی نہیں ہے انسانی زندگی, کہیں رکتی نہیں. اس کی دو ہی ڈائریکشنز ہیں جس میں یہ موو کرتی ہے. یا انسان آگے بڑھتا ہے یا انسان پیچھے واپس چلنا شروع کر دیتا ہے. بدقسمتی سے یہ یقیناً ہمارے یہاں ہوا کہ ہم نے تجربات کرنے کے انتھوزیزم میں کچھ ایسے قدم بھی اٹھا لیے جس نے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو کچھ ایسا کر دیا جو ہماری امنگوں کے مطابق رزلٹ پروڈیوس نہیں کر پایا. جو رزلٹ ہمیں چاہیے تھے وہ پیدا نہیں ہوئے اس سسٹم کے ذریعے. اس میں یہ قدم بھی تھا کہ ہم نے اپنی نصاب سے, اپنے سلیبس سے اسلامی روایات کو جو کوٹ کیا جاتا تھا, جو اس کو بیان کیا جاتا تھا ٹیکسٹ بکس میں, وہ ہم نے نکال دیا وہاں سے. لیکن اس کے باوجود میں یہ عرض کر رہا ہوں, میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس چیز کو ریئلائز ہم نے کر لیا کہ یہ غلط قدم تھا ہمارا, اور اس کی کریکشن ہو جائے گی. دوسری قوموں نے بھی ایسی بڑی غلطیاں کی ہیں, لیکن وہ قومیں مایوس ہو کے بیٹھی نہیں, انہوں نے اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا اور دوبارہ سے ٹریک پر آ گئیں. بات صرف ریئلائزیشن کی ہے, وہ ریئلائزیشن آنی شروع ہوئی بھی ہے. آپ ٹیلی ویژن کو, ریڈیو کو آج سے 10 سال 15 سال پہلے کا پروگرامز کو تصور کیجئے, آج سے 7 سال پہلے 8 سال پہلے ہی کے پروگرامز کا تصور کیجئے. ہمیں سوائے گڈی گڈی کے اور کہیں کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. ہم یہی کہتے تھے کہ ہم جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے. لیکن پچھلے 5-7 سال میں ایک تبدیلی آئی ہمارے اندر کہ آج ہم مختلف ٹاک شوز میں, مختلف محفلوں میں اب اپنی ذات پر تنقید کرتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ خامی ہے, اسے دور ہونا ہے. یہ ایک اچھا سائن ہے, پازیٹیو چینج ہے کہ ہم نے یہ ریئلائز کرنا شروع کر دیا کہ کہیں خامیاں موجود ہیں ہمارے اندر. اسی سے امید ہے کہ یہ خامیاں جب ہمیں احساس ہو گیا, ادراک ہوا ہے, تو اب ہم ان خامیوں کو ٹھیک بھی کر لیں گے. لیکن شاہ صاحب جو سوال ہے کہ اگر فرض کیا آپ نے ہیروز جو ہیں وہ اپنی ریلیجس ہسٹری سے نکالنے ہیں, اور جو کلچرل امپیریلزم ہے اس وقت وہ آپ نے ایز اٹ از جو ہے اس کو امپورٹ کرنا ہے, اور پھر جو کھلونے ہیں بچوں کے, اور جو کتابیں ہیں, اور جو ان کے کاسٹیومز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر تو ہمارے ہاں چونکہ اس وقت اوریجنلٹی نہیں ہے. اب کوئی آدمی جو ہے وہ محمد بن قاسم کے کپڑے پہن کے تو پھر نہیں سکتا, اس کو پتہ نہیں ہے. تو یا تو جو ہیروز ہیں وہ ہمارے آج سے 1500 سال نہیں تو 1400 سال پرانے ہیں زیادہ تر, اور جو اب ہمارے اوپر کلچرل انویژن ہے اس کے آگے بھی ہم لیٹے ہوئے ہیں. تو اس صورت میں یہ اچھی بات ہے کہ اگر فرض کیا ہم اپنے آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا کمزوریاں ہیں, لیکن اس صورت میں
وہ جو ماڈلز ہیں جب بچے جو شروع سے دیکھنا شروع کریں گے وہ کہاں سے آئیں گے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم سے یہ کوتاہی اور غلطی ہوئی. وائٹ کی حالت میں جو خلا ہے وہ حالت کبھی قائم نہیں رہ سکتی. جہاں خلا پیدا ہوگا ارد گرد سے ہوا رش کرتی ہے اور اس خلا کو پر کر دیتی ہے. جب قوموں کے یا معاشرے میں کہیں وائٹ پیدا ہو جائے, خلا پیدا ہو جائے, تو پھر ارد گرد سے دوسرے کلچر آ کے اس وائٹ کو پورا کر دیتے ہیں. تو جب ہم نے وہ وائٹ کریٹ کر لیا اپنے, ہم سے غلطی ہو گئی, کوتاہی اور انسانوں سے ہوتی ہے غلطی. ضرورت اس عمر کی ہوتی ہے کہ اپنے غلطی کا احساس کر لیا جائے اور اسے کریکٹ کر لیا جائے. ورنہ غلطی کا ہونا اتنا بڑا جرم نہیں ہے. یہ جرم ہے کہ ہم غلطی کا احساس نہ کریں اور اسے ٹھیک نہ کریں. تو وہ جو وائڈ ہم نے پیدا کیا تھا, ہم نے ڈیویٹ کیا اور اپنے جو ہمارے اسلامک ہسٹری کے جو ہیروز تھے ان کو ہم نے باہر کیا تعلیمی نظام سے, ٹیکسٹ بک سے. تو اس خلا کو تو پر کرنا تھا کسی نے, وہ پر ہوا اور اس کا نقصان بھی ہم نے لیا. لیکن جیسے ابھی آج اسی پروگرام میں یہ بات ہو رہی ہے, یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ غلطی ہوئی. تو یہی بہت ہے کہ ہمیں غلطی کا احساس ہو گیا. تو بزرگ یہ کہتے تھے کہ جب کسی شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ 50% معاملہ ٹھیک ہو گیا. ایک سوال جو ہے ہم لیتے ہیں یہاں پہ. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم نیشنل ہیرو نیشنل انٹرسٹ پہ نہیں بلڈ کرتے. علامہ اقبال کو ہم نیشنل ہیرو مانتے ہیں, فیض احمد فیض کو ہم نہیں مانتے. فیض نے 4 دفعہ ان کا نام جو ہے نوبل پرائز کے لیے ریکمینڈڈ ہوا ہے, لینن پرائز انہوں نے جیتا ہے, لیکن ہم ان کو نیشنل پوئٹ نہیں تصور کرتے. علامہ اقبال کو ہم تصور کرتے ہیں. فیض احمد فیض بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے شاعر تھے. علامہ اقبال کی جو شاعری ہے جو انہیں ممتاز کرتی ہے ہمارے یہاں کے دوسرے بڑے شعراء حضرات سے, وہ تصور پاکستان کے خالق ہیں. تو یہ چیز انہیں تھوڑا سا دوسرے شعراء حضرات سے اوپر لے آتی ہے. فیض احمد فیض صاحب کی شاعری کے بڑے ہونے سے انکار نہیں, فیض احمد فیض صاحب کے بڑا انسان ہونے سے انکار نہیں, لیکن دونوں میں ایک فرق ہے. ایک شاعر بھی ہے اور تصور پاکستان کا خالق بھی ہے. ایک بڑا انسان ہے اور ایک بڑا شاعر ہے, بس یہ فرق ہے. تو اس وجہ سے علامہ اقبال شاعر قوم ہے, شاعر پاکستان ہے. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو رہا ہے. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام کے اندر شامل ہوئے, اور ناظرین آپ کا اس پروگرام کو دیکھنے کی. ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ تھوڑا سا پروگرام جو ہے وہ زیادہ ثقیل ہو گیا ہے, زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, زیادہ خشک ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے آس پاس وہ تمام لوگ جو ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں, وہ شاید ہمارے ہیروز ہیں. یہ کام ہمارا ہے کہ ہم بحیثیت قوم ان کے کام کو ایویلویٹ کریں. جو شخص خود اپنے آپ کو ہیرو بتا رہا ہے اس سے تھوڑا سا بچیں, اور اس کے بعد خود ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ہمارے آس پاس شاید بہت سارے ایسے ہیروز ہوں گے جو اپنے آپ کو ہیروز نہیں سمجھتے, لیکن وہ آپ کے لیے, ہمارے لیے نہایت قابل قدر کام کر رہے ہیں. آج پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.